الحمد لله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محمد رسول اللہ. تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے جس نے کن فرما کر اس پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا. بعد ازاں عقیدتوں اور محبتوں کے پھول رسالت مآب امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی زندہ نبی احمد نبی دونوں جہانوں کے سردار نبی کی بارگاہ میں اور ان کے تمام اصحاب کی بارگاہ میں عقیدت اور محبتوں کے پھول اشارہ کرتے ہیں، اور سرکار کی تمام اولاد اور سرکار کے تمام غلاموں کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کا یہاں آنا بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے دوستو، ہمارے سب کے آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ صاحب مزار صاحب عرس کی اس حال ثواب کے لیے، ان کا عرس منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے. محفل کافی دیر سے جاری ساری ہے اور اس محفل کے اندر آپ نے صاحب عرس صاحب مزار کے بڑے عظیم کلمات اور کلام سماعت فرمائے ہیں. میں ابتدا میں صاحب عرس اور صاحب مزار کا تعارف آپ کو پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان کے لکھے ہوئے کلاموں کا میں نے بھی مطالعہ کیا ہے. اس میں سے جو مجھے بہت زیادہ اچھے لگے ہیں، سارے اچھے لگے ہیں، اس میں جو بہت زیادہ مجھے پسند آئے میں وہ آپ کو سناؤں گا اپنی پسند کا. یہ کتاب ہے جس کا میں نے مطالعہ کیا، کلیات خالق کی رضا شکوری. اس کا صفحہ نمبر 51 ہے اور صفحہ نمبر 52 اور 53. صفحہ نمبر 51 پہ صاحب مزار صاحب عرس کا تعارف ہے. آپ کا نام ہے خواجہ عبدالرزاق، والد کا نام ہے احمد خان، والدہ محترمہ کا نام ہے حلیمہ بی بی، اور آپ 1951 کے اندر والدین کے ہمراہ ملک پاکستان کے شہر عظیم روشنوں کے شہر کراچی کے علاقہ شیر شاہ میں مقیم ہوئے، سکونت اختیار فرمائی. اس کے بعد گھر والے یہاں سے سفر کی طرف شفٹ ہونے لگے
آپ یہی رہے، اور اس کے بعد آپ کی عمر 13-14 برس کی ہے، لیکن نگاہ کے اندر ایک ایسی بصارت ہے، ایک ایسی بصیرت ہے، ایک ایسی نگاہ ہے کہ جو کسی عام انسان کی نگاہ نہیں ہو سکتی۔ اور اس نگاہ کو اگر سمجھنا ہے تو کہتے ہیں نا کہ نگاہ بلی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازوں کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو 100 کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اس کے بعد 1951 کا یہ دورانیہ جس میں آپ کی عمر 14 برس کی ہے، اور آپ کے اندر جو جستجو، جو محبت، جو عشق، جو لگن ہے، اسی کتاب کا حوالہ، اسی کتاب کا تعارف، اسی کتاب کے حوالے سے آپ کا رہا ہوں کہ آپ کا رجحان شروع سے ہی خدا تعالی کی طرف تھا یا محمد مصطفیٰ کی محبت کی طرف تھا؟ اللہ کی طرف یا اللہ کے پیارے محبوب کی طرف؟ قرآن کہتا ہے نا کہ ولی ایسے نہیں بن جاتے۔ ولیوں کی سب سے پہلی نشانی جو قرآن نے بیان کی ہے، کہا کہ ان کی کروٹیں بستروں سے جدا ہو جاتی ہیں، الگ ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ بابا جی جن کے ہم عرس میں بیٹھے ہیں، ان کے حوالے سے اسی کتاب کے اندر لکھا گیا کہ آپ شب بیدار تھے۔ شب بیدار کا مطلب یہ ہوتا ہے جو قرآن نے مطلب بیان کیا ہے، قرآن پر یہ تو بتا کہ ولی کیسے بنتے ہیں اور ولی کی نشانی کیا ہے۔ اگر میں قرآن پڑھ کے آپ کو اس مسئلے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ولی کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے جسم اور کی کروٹیں بستروں سے دور ہو جاتی ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ہم کو نیند نہیں آتی، اللہ کے ولی نیندوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، اللہ کے ولی بستروں کو ترک کر دیا کرتے ہیں، اللہ کے ولی اپنے علاقوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، اللہ کے ولی اپنے آبائی شہروں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ قرآن کے ولی کی کیا پہچان ہے؟ میرے اللہ نے قرآن کریم میں چار فرمائے کہ جو اللہ والے ان کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی ہیں، ان کی نیندیں ختم رہتی ہیں، ان کے اٹھنے اور جاگنے کا وقت ایک ہی ہوتا ہے، ان کا سر جھک جاتا ہے خدا کے لیے، ان کا دل جھک جاتا ہے مصطفیٰ کے لیے۔ دل جھک جاتا ہے مصطفیٰ کے لیے۔ اے میرے دوستوں پر توجہ فرمائیے، اسی کتاب کے سفر نمبر 3 پر کیا کے اندر یہ بات آئی ہے، یہ بات موجود ہے کہ صاحب مزار صاحب اور حضرت بابا خواجہ عبداللہ آپ کتنی بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، سورمندی بھی ہیں، عریسی بھی ہیں، سرمدی بھی ہیں، آپ کے اندر سارے خلاصے پڑ جاتے ہیں، سارے سلسلوں سے پیدا اپنے حاصل کیا ہوا ہے۔ جو عریسی بھی ہیں، سورمندی بھی ہیں، کتنی بھی ہیں، قلندری بھی ہیں، اور دن دیوار نے دیواریں پیش کی ہیں کہ راتوں کو سوتے نہیں تھے، پوری پوری رات جاگ یا اللہ کو مناتے تھے یا مصطفیٰ کو مناتے تھے۔ ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ تو جب ولی کی ولایت کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی یہ تصوف کیا ہے، یہ طریقت کیا ہے، یہ شریعت کیا ہے۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ باتیں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تصوف کیا ہے، طریقت کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو میں تصوف کا سبب دے دوں۔ تصوف بنا ہے صوف سے، صوف کہتے ہیں اون کو۔ یہ رسالہ کشہری کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 126 کو دیکھیے، اور قیاس اللغات کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 113 پر یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح حوائط المعارف اس کا باب نمبر 6 صفحہ نمبر 200 سے لے کر 202 203 4 5 6 7 8
یہ میں نے 3-4 کتابوں کے حوالے دیے ہیں. یہاں پر لکھا گیا کہ تصوف کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تصوف کا مطلب ہوتا ہے اونی لباس. کیونکہ جب بندہ صوفی بنتا ہے نا، صوفی کا لباس وہ ہوتا ہے جس لباس کے اندر ایک راز چھپا ہوتا ہے. وہ ایک ایسا لباس پہن کر پوری سلطنت مل کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سادہ لباس ہے، ہمارا یہ جو لباس ہے، اس لباس کے اندر ایک درد ہے کہ ہم دنیا کو نہیں بنانے آئے، ہم اللہ کو بنانے آئے ہیں. یہ تصوف ہے، یہ صوفن سے بنا ہے، یہ انبیاء کا لباس ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ پھٹے پرانے لباس والا بابا ہے، لباس پرانا ہے، اس کو اپنا پتہ نہیں ہے. تم کہتے ہو بھائی یہ کامل ہے. اور ذرا میں آپ کو حوالوں سے اچھا دیتا ہوں. اللہ امام الانبیاء نے دیتا کرے میرے رب کے قرآن کہ جو اللہ کے ولی ہوتا ہے کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم بھی نہیں ہوتا. اے میرے یارو خوف اپنا ہوتا ہے، غم اپنی ہوتا ہے. جو مقام ولایت پر پہنچ جاتا ہے میرا رب فرماتا ہے کہ تجھے اپنا کوئی خوف نہیں ہے. وہ ولی اللہ کی بارگاہ میں آبرودار ہوتا ہے. اے میرے مالک علم یدل میرے چاہنے والے مریدوں کا کیا بنے گا؟ قرآن کریم نے کہا جو اللہ کے بڑی ہوتے ہیں ولایت کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اللہ پہلی ڈگری یہ دیتا ہے کہ وہ اپنا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی پوری زندگی یا خدا کے لیے گزرتی ہے یا خدا کے محمد مصطفیٰ کے لیے گزرتی ہے. اب ذرا غور توجہ بات یہ ہے کہ خوف اپنی جان کو ہوتا ہے، غم اپنوں ہوتا ہے. تصوف کا مطلب ذہن ہے رکھنا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام آپ کے لباس پہنتے تھے. آواز المعارف کے باب نمبر 6 صفحہ نمبر 200 پر لکھا گیا اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ یہ ایسا لباس پہنتے تھے جیسے صوفیوں کا لباس ہوتا ہے. آواز المعارف کے اندر لکھا گیا ہے کہ اونی لباس یہ سادہ لباس، یہ پھٹا پرانا لباس جس کے اندر کوئی دنیا داری نہیں ہوتے، جس کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جینا بھی خدا کے لیے ہے اور اس کا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے. صاحب اور صاحب مزار آپ ان کے مرید ہیں. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں پیشہ کے حوالے سے 1951 کی یہ راتیں یہ زمانہ آج کر رہا ہوں. اس دور کے اندر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ اکبر. آپ اپنے لباس کو تبدیل فرما دیتے ہیں. یہ پھٹا پرانا لباس جو تصوف کو صوف لباس ہوتا ہے. آپ کو دیکھنے والوں نے کہا آپ کے لباس کے اندر اللہ کی رضا نظر آتی تھی یا محمد مصطفیٰ کی غلامی نظر آتی تھی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں تصوف کوئی اور چیز ہے، طریقت کوئی اور چیز ہے. یار بات سمجھنا، تصوف ہو یا طریقت ہو یا شریعت ہو، یہ ساری نام تو مختلف ہیں لیکن ان کی لڑی ایک ہی ہے. شریعت کا دوسرا نام ہے طریقت. اور اس طریقت کو جو بندہ پہنچ جاتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے صوفی. تصوف والا، اونی لباس پہننے والا، رب کی رضا میں اپنے آپ کو ڈھال دینے والا، عاجزی انکساری کرنے والا، اپنا سب کچھ اللہ رب العالمین کی خاطر قربان کر دینے والا. اللہ اکبر. کہہ دیجیے سبحان اللہ. صاحب مزار کے حوالے سے میں آپ کو یاد کر دوں کہ آپ اپنے مرشد گرامی کے پاس جاتے ہیں. مرشد گرامی پھر ان کی حالات زندگی کس طرح تبدیل فرماتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ بوئے خال کی، اب اس کی بھی میں ذرا بتا پیش کرتا ہوں نا. بوئے خال کی کیا مطلب ہے؟ جو غلام ہے، جو مرید ہے، ان کو پتا ہوگا. میں خود اپنی زبانی بتانا چاہتا ہوں. بوئے خال کی کا مطلب ہوتا ہے خالق کی بو، خالق کی تصویر. خالق کون ہے؟ آپ کے مرشد ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ
ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اچھا عمل کرتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے کہ میں دنیا داروں کے اندر اس کی محبت ڈال رہا ہوں۔ آج آپ کے یہاں آنا ہمارا جمع ہونا یہ آپ کے یا میرے اپنے بس کی بات نہیں ہے، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، جو اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اسے خالق کا وعدہ ہے اللہ لوگوں کے دلوں کے اس کی طرف ہوتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اور چاہنے والوں کے عرصوں کی محفلوں کو سجوا دیتا ہے۔ سیاجان رحم الرحمن ہوتے قرآن پڑھا نا میں نے، اللہ کہتا ہے سیاجان رحم الرحمن ہوگا ان قریب وہ رحمانوں کے لیے محبت ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں، پھر روح زمین بیٹھی والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں یہ آمین ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اور جس سے اللہ فرماتا ہے میرا دوست ہے، پھر ہم کیوں نہ ان سے دوستی کریں، پھر ہم کیوں نہ ان سے محبت کریں، ہم کیوں نہ اس سے محبت کریں۔ پھر آپ کے جو اشعار ہیں، آپ کے جو کلمات ہیں، آپ کے جو محبت ہے، میں دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ جو جلدہ ذرا جوان ہو جائے، ذرا زندہ ہو جائے، کہتی سبحان اللہ۔ قربانوں سے حبیب کے جو ہے خدا کے بعد، قربانوں سے حبیب کے جو ہے خدا کے بعد، ہم کرتے ہر لمحہ حمد و ثنا کے بعد، قربانوں سے حبیب کے جو ہے خدا کے بعد۔ میں نے اس کا کلام کیوں پڑھا، میں نے اس کا انتخاب کیوں کیا، اللہ اکبر توجہ فرمائیے گا۔ کہتے ہیں کہ حبیب خدا جو خدا کے بعد میرا اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اس شعر کا تبادلہ اگر کیا جائے، اس شعر کو اگر دیکھا جائے تو اس کی حقیقت کیا ہے، یہ فرما رہے کہ خدا کے بعد جو حبیب ہے وہ سب سے افضل آیا ہے۔ 27 پارے کی سورۃ الحدید کے اندر ایک آیت ہے، میرا رب فرماتا ہے سب سے اول ہے، سب سے آخر ہے، سب سے ظاہر بھی ہے، سب سے باطن بھی ہے۔ میرے دوستوں توجہ کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ مراد ہے، لیکن علماء اکرام مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو مراد ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، یعنی اللہ کے بعد رب نے سب سے پہلے جنہیں بنایا وہ میرے محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے فرما رہے ہیں جناب، کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں اسی شعر کی تفسیر عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پہلے بنایا گیا، کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قلم کو پہلے بنایا گیا، کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگوں کو پہلے بنایا گیا، سختی کو پہلے بنایا گیا، لیکن میرے کریم آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیے سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟ میرے کریم آقا نے بیان فرمایا اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے مجھے محمد مصطفیٰ کو بنایا۔ اور اللہ نے کیا فرماتے ہیں وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ، ابھی جناب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرما دیا۔ اللہ جناب آدم علیہ السلام کی حوالہ سنیے، دلیل سنیے، باقی اور توجہ والا جملہ سنیے۔ جناب آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے 300 سال کا قرآن گزر جاتا ہے، آج کہتے میرے اللہ کیا عرض کرتے ہیں، دعا انداز دیکھیے، آپ کے کلمات سنیے، آپ کے جملے سنیے، اللہم اغفر لی بحق محمد، اے اللہ مجھے معاف فرما دے صدقہ مصطفیٰ کا۔ اللہ اکبر، میرے رب نے فرمایا یا آدم
تو نے میرے کریم کو کیسے پہچانا, تو نے میرے مصطفیٰ محمد کو کیسے پہچانا, حالانکہ ابھی بھیجے نہیں گئے. آج تک تیرا پاتواتی ورحیت علا اے اللہ, جب تو نے مجھے بنایا, میں نے سر کو اٹھا کے دیکھا, عرش کے پاس ایک عبارت لکھی ہوئی تھی. میرے دوست توجہ فرما, وہ عبارت کیا تھی؟ عبارت یہ لکھی ہوئی تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جناب آدم علیہ السلام ابھی آئے نہیں تھی, اللہ نے پہلے نور کے ننو نبی کے نور کو بنا دیا. میرے کریم اللہ نے بیان فرمایا, اے پیارے آدم, اگر تو 300 سال پہلے میرے یار کا نام لے لیتا, میں نام محمد کا سچا تجھے معاف فرما دیتا. قربانہ سے حبیب کے جو ہے خدا کے بعد, خالق نے اپنے نور سے احمد بنا دیا. خالق نے اپنے نور سے احمد بنا دیا. جب نور کی بات ہے, میں چاہتا ہوں کہ قرآن سے نبی کا نور ہونا پاس کر دو. سبحان اللہ. خالق نے اپنے نور سے احمد بنا دیا. نور سے احمد بنا دیا. قد جاءكم من اللہ. جب نور محمد کی بات آئی, قرآن نے کہہ دیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. اب نور سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ہم سب غریبوں کے سردار, ہم سب غریبوں کے لجپال اور زندہ نبی ہیں, وہ سارے رسولوں کے امام نبی مراد ہے. سارے نبی میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور, کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشنی کی طرح. اب آگے سنیے, فرش و فلک کے نار میں ان کا ظہور ہے. فرش و فلک کے نار میں ان کا ظہور ہے. جبریل امین بھی ہو صلی علی یہی سوال ہم اپنے پیارے آقا کی بات جانے کر جاتے ہیں. یا رسول اللہ, آپ یہ فرمائیے کہ آپ جبریل سے پہلے آئے, یہ فرشتہ جبریل آپ سے پہلے کائنات میں آیا. کریم آقا کی حدیث سے پاک ہے, حضرت جابر روایت کرتے ہیں, اللہ اکبر. کریم آقا کیا فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں کچھ بھی نہیں بنایا تھا, سب سے پہلے نور محمد کو بنایا تھا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. صاحب مدار صاحب اوس کا یہ شعر ہے, یعنی بات کیا, میں نے کہا نور کی بات میں کر دوں نا قرآن سے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح المصباح فیہا زجاج الزجاج کأنہ کوکب. یہ قرآن کہتے ہیں کہ اللہ نور ہے آسمان اور زمینوں کا. اس کے نور کی مثال کیا ہے؟ اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو بنا دیا, اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو بنا دیا. اب اس سے آگے والا جملہ بڑی محبت والا ہے.
मलक के तरीका के रहनुमा, यानी हूरे फरिश्ते ये सब के रहनुमा, यहाँ पर तो सबके रहनुमा के बारे कुरान से बोलते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम किसके से रहनुमा है। बेनियाद रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाया, कुल या ऐ मेरे हबीब आप फरमा दीजिए, ऐ लोगों इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल आया हूँ। जमीआन लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, यानी रूए ज़मीन की सारी चीजों के नबी मेरे आका है, हर चीज के रसूल मेरे आका है। अल्लाह के नबी कहने लगे, नबियों की कौमें कहने लगे, ऐ नबी जरा ये बताओ कि आज कभी कोई हाल आया या नहीं है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमें ईसाइयों ने आकर पूछा कि ईसा अलैहिस्सलाम आप ये बताएं आपसे अफजल भी कोई है कि नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि ऐ मेरे मानने वालों, सबसे अफजल भी है, सबसे आला भी है। उस नबी का नामी एक मोहम्मद नाम है, दूसरा आपका नाम अहमद है। ईसा अलैहिस्सलाम क्या जवाब देते हैं? फरमाते अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया, मैं ये पसंद करता हूँ अल्लाह मुझे अपने मोहम्मद का उम्मती बना देगा। के इमामुल अंबिया शाने खुदा के बाद, इमामुल अंबिया है आप शाने खुदा के बाद। इमामुल अंबिया, इस पर भी तवज्जो दिला दूं आपकी कि आप इमामुल अंबिया कैसे हैं। मिराज की रात है, सारे नबी खड़े हुए हैं, सफ़े दुरुस्त हैं, सफ़े खड़ी हो गई हैं, हर नबी खड़ा हुआ है, इंतजार है कि नबियों का इमाम कौन होगा। आज जब नबी रहमत आए ना, नबी रहमत की बारगाह में सारे हाथ जोड़कर कहते हैं आका मेहरबानी फरमाइए ना, आप आगे मुसल्ले इमामत पर आइए और आप हम सबकी इमामत फरमाइए। मेरे आका मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए, इस तरह मेरे आका सारे नबियों के भी इमाम है और सारे रसूलों के भी इमाम है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये भी रजा है, मुझे आला हज़रत वाले शेर भी याद आ गया, चाहते हैं एक शेर वो भी सुना दो आप अगर सुनना चाहते तो कहते सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया है आप, शाने खुदा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद, तो दुनिया में सभी लोग हैं एहतराम के काबिल और मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद सबसे सबसे कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला नबी, देने वाला मेरे आका कैसे देने वाले हैं। अब से किस पे जाते हैं, सौरवदिया में जाते हैं, आरतिया में जाते हैं, नक्शबंदिया में जाते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये कौन से मुख्तलिफ जलसे बना दिए गए हैं। मेरे नबी के चाहने वालों, वलियों को मानने वालों तवज्जो फरमाइएगा। मेरे रब्बुल आलमीन क्या मकाम अता फरमाया। इमाम अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक डर है, जिस डर के बारे में रज़ा क्या कहते हैं, बाखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मकलमा पर जवां हो, यही आके
وہ یہاں نہیں تو یہ پوری کائنات اللہ نے اپنے نبی کے لیے سجائی ہے، پوری کائنات اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کریم نے انبیاء کو بھیجا، صحابہ کرام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تابعین کو بھیجا، تبع تابعین کو بھیجا، ہونے کے بعد اللہ کریم نے اولیاء کرام کو بھیجا۔ ولیوں کو کیوں بھیجا گیا؟ ولیوں کی ذمہ داریوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں کہ کوئی ولی جنگل میں جاتا ہے تو منگل بنا دیتا ہے، ولی بیابانوں میں جاتا ہے تو شہر آبادیاں بنا دیتا ہے۔ ولی کا کیا کام ہوتا ہے؟ ضرورت مند لوگ، محتاج لوگ ولیوں کے پاس آ جاتے ہیں، بھلے ان کی بگڑی بنا دیتے ہیں، ان کو خدا سے ملا دیتے ہیں یا محمد مصطفیٰ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ ملے، اللہ والے ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آئی ندا ناصر کردا، بات یاد ہے نا؟ میں جو کلام شریف کہتا کلام کے اندر ہی ہوں نا، کلام سے بات نہیں کہہ رہا سبحان اللہ۔ اس کی بھی آپ کو میں آیت بھی سناؤں گا، حدیث بھی سناؤں گا، کہہ رہا سبحان اللہ۔ آئی ندا سے نا فکر کردا، مجھ پہ کرم مصطفیٰ صبر رضا کے بعد، مجھ پہ کرم مصطفیٰ صبر رضا کے بعد۔ اس کے کا مطلب اشارہ اس طرح کیا جا رہا ہے، اللہ کریم نے ہر ایک کو نوازنا ہے مگر صدقہ مصطفیٰ کا۔ یہاں پر ایک پنجابی اور سریکی میں مکس ہے، میں یہ سنانا چاہتا ہوں، خالد آباد کو سمجھ آ جائے گی بات۔ ہر شے خدا نے بنائے سونے مدنی دے واسطے۔ یہ سریکی اور پنجابی میں اسی شعر کی ذرا خاصی ہے۔ ہر شے خدا نے بنائے سونے مدنی دے واسطے، دو جگ دی کھیڈ رچائے سونے مدنی دے واسطے۔ آئی ندا دیار سے نا فکر کردا، فکر کیسا، غم کیسا، پریشانی کیسے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کریم آقا سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ، اللہ سے آپ کب راضی ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا جب تک میرے سارے غلام جنت میں نہیں جائیں گے میں راضی نہیں ہوں گا۔ اب یہ حشر کے میدان لگایا جائے گا، سارے نبی کھڑے ہوں گے، ساری امتیں کھڑی ہوں گی، ہر امتی پریشان ہو کر اپنے نبی کے پاس جائے گا، یہ کہے گا کہ مشکل گھڑی ہے، پریشانی ہے، شفاعت کیجیے۔ ہر نبی اس کو کہے گا نانا میں نہیں کہتا تھا، فلاں کے پاس جائیے، فلاں کے پاس جائیے۔ الآخر یہ سارے نبیوں کا اشارہ آپ کے محمد مصطفیٰ کی طرف ہوگا، میرے کریم آنکھوں کی طرف اشارہ ہوگا، میرے کریم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ میرے غلام آ گئے ہیں، میرے چاہنے والے آ گئے ہیں، مہربانی فرما۔ اللہ اکبر، میرا رب فرمائے گا اے میرے محمد آپ کی انگلی کا اشارہ جہاں جہاں جائے گا میں اللہ تعالیٰ کو جنتی بنا دوں گا۔ یہاں پر محبت والے کلام لکھتا کہتے نورا میں تو چہرہ پہ اجالے ہوں گے،
ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ، کیونکہ قیامت کے دن میں دو طرح کے چہرے ہوں گے۔ قرآن کا 29واں پارہ کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے چہروں پہ نورانیت ہوگی، جن کے چہروں پہ خوشحالی ہوگی۔ وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو پریشان ہو رہے ہوں گے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ آپ علماء یہاں کیا فرماتے ہیں؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس سے مراد کوئی عام نہیں ہے، اس سے مراد میرے آقا پہ دیوان اور غلامے ہیں، میرے آقا پہ سارے غلام اور ہیں۔ عاشق نے کیا کہا؟ نورا میں تو چہرہ پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، حشر میں بھیڑ نظر آئے گی دیوانوں کی، حشر میں بھیڑ نظر آئے گی دیوانوں کی، میرے آقا کے یہ سب چھانے والے ہوں گے۔ آئی ندا دیار سے نا فکر کر لگا، اس ساری جو میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے نا، اس شعر کا اشارہ اسی طرف ہے۔ آئی ندا دیار سے نا فکر کر لگا، تجھ پہ کرم مصطفیٰ صبر رضا کے بعد، تجھ پہ کرم مصطفیٰ صبر رضا کے بعد۔ اب میں آپ کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ سلسلے مختلف ہو سکتے ہیں، پیر الگ الگ ہو سکتے ہیں، گدیاں الگ الگ ہو سکتی ہیں، سجادہ نشین الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کے غلاموں توجہ فرماؤ، ہر ایک کے راستہ ایک ہی ہے۔ یہ سارے سجادے، سارے پیر، یہ ساری ہستیاں آپ کو لے کر ایک دربار میں جاتی ہیں، اور دربار کا کیا نام ہے؟ وہ دربار در مصطفیٰ۔ لوگ کہتے ہیں تصوف کیا ہے جی؟ اور میں نے کہا تصوف شریعت ہے۔ کہتے ہیں کہ طریقت کیا ہے؟ اور میں نے کہا طریقت شریعت کا نام ہے۔ شریعت، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شریعت کو مانتے ہیں، طریقت کو نہیں مانتے۔ اور پاگلو، طریقت جو شریعت سے الگ ہے، اور طریقت شریعت کی دوسرے راستے کا نام ہے، تصوف شریعت کے دوسرے راستے کا نام ہے۔ اب میں نے یہ کہا کہ نگاہ بری نے وہ تاثیر دیکھی جن کے بستر تڑپتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ مالک وہ کون سی رات ہوگی، وہ کون سی گھڑی ہوگی، وہ کون سا لمحہ ہوگا جس لمحے کے اندر یہ میرے اوپر آ کے قبول کرے گا۔ اچھا، بستر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں جس نے نیند کو ترک کر دیا تجھے منانے کے لیے، تیرے مصطفیٰ کو منانے کے لیے۔ ولی ایسے نہیں بنتے، ولی کی نشانی ہے شب بیداری۔ اس کتاب کو میں نے پڑھا، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ بابا صاحب مدار صاحب بابا عبدالرحمن خواجہ صاحب، بابا احمد خان وانڈا علی مدینی، 1938 آپ کی ولادت ہے انڈیا، لیکن اللہ کریم کی تقسیم دیکھیے، کسی کو حکم دیا کہ پاکستان سے ہندوستان چلے گئے، کوئی مدینہ سے ہندوستان چلے گئے، اور کوئی ہندوستان سے پاکستان آ گئے۔ یہ رب کی عطا ہے، رب کی تقسیم ہے۔ اللہ کریم، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اولیاء کرام کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے کہ یہ علاقہ فلاں ولی کا ہے، یہ علاقہ فلاں ولی کا ہے، اور پھر جب نگاہ ہو نا، نگاہ کے بعد اس کو نظر آئے گی دید کور کو کیا ہے نظر وہ کیا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے تو دید کور کو کیا ہے نظر وہ کیا دیکھے۔ یا میرا خطاب اندھوں سے نہیں ہے، میری یہ بات عقل والوں سے ہے، اور جو دل کی آنکھوں سے اور عقل کی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید کور کو کیا ہے نظر وہ کیا دیکھے۔ اب یہ مرشد کی تلاش ہے۔ آپ تو مرشد گرامی کے ہاتھ میں آتے دیتے ہیں، ہم کتنا بوئے خال کی
یعنی اس طرح اپنے پیر اپنے مرشد کے رنگ میں ڈھل جانا کہ دنیا دیکھ کر کہے اور یار جو رنگ اس کے مرشد کا تھا وہی رنگ اس کے مرید کا ہو گیا. بوئے خالقی کا مطلب یہ ہے مرشد گرامی کی پوری پوری تصویر، یعنی سیرت دیکھیں تو مرشد کی طرح، صورت دیکھیں مرشد کی طرح، کردار دیکھیں مرشد کی طرح، کہ اپنے مرشد کے رنگ میں ڈھل جانے کا نام ہوتا ہے بو. اچھا کہتے ہیں نا کہ یار یہ مرشد کی کسی ایک سیرت کو لے کر چلتا ہے، اور جسے بوئے خالقی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا چلنا پھرنا زندگی کا یا خدا کی طرف، خدا کے حکم کے مطابق ہے، یا مجتمع کے حکم کے مطابق ہے، یا مرشد کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق ہے. اس سے کہتے ہیں بوئے خالقی. آج جب اللہ والوں کی نگاہ میں گزارا جاتا ہے تو سنیے مجھے بڑی حیرت بھی ہوتی ہے، بڑا شوق بھی ہوتا ہے، بڑا جذبہ بھی ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سجادہ نشین کیا ہوتا ہے، گدی نشین کیا ہوتا ہے. سجادہ نشین کا مطلب یہ ہے کہ مرشد گرامی کی عطا سے مرشد اپنی مسند پر جنہیں بٹھا دے. یہ بھی پھر آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دید کور کو کیا ہے نظر وہ کیا دیکھے، آنکھ دیکھ لیتی ہے کہ کس کو کیا چاہیے، کون کتنا پیاسا ہے، کون کتنا طالب ہے، کس کو